بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 54 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اور الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث، اور الفصل الثالث میں سے بھی الموضع السادس جو ہے، آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق بیسیکلی گزشتہ اسباق کا ہی حصہ ہے۔ آج ہمارا الموضع السادس کا یہ تیسرا سبق ہے، تو اسی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع السادس اور الموضوع السادس کی تفصیل میں سے ہم نے اگر مقدار مہر میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اس میں سے بھی بیسیکلی جو چیز ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ تھا اس مسئلہ کا سبب اختلاف، یعنی جو اختلاف اور ادلہ تھی فقہا کی، یا اس مسئلے میں ایسا مسئلہ پیش آنے کے بعد جو کرنا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو جو ہے اس سے گزشتہ سبق میں کر چکے تھے۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے اس کی جو سبب اختلاف ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس اور الموضوع السادس کی تفصیل میں سے بھی ہم جو مسئلہ پڑھیں گے اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہوگا کہ مہر کی ملکیت میں زوجین کا اختلاف ہو تو کیا حکم ہے۔ یعنی مہر کی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے کہ اس نے مہر لے لیا ہے، عورت کو میں نے مہر دے دیا ہوا ہے، جبکہ بیوی کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا مہر جو ہے وہ وصول نہیں کیا۔ یعنی عورت کہہ رہی ہے کہ میں ابھی مالک نہیں بنی، شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے مہر کی مالک بن چکی ہے، اس نے لے لیا ہوا ہے، میں نے اسے دے دیا ہوا ہے۔ اس اختلاف کی شکل میں کیا کریں، اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ اگر جنس مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو کیا حکم ہے۔ جنس مہر سے مراد کہ خاوند نے ایک غلام جو ہے بطور مہر دیا، جبکہ عورت کا مطالبہ کسی اور چیز کا ہے، تو یہ جنس کا فرق آ جائے تو ایسی شکل میں کیا حکم ہوگا، اس کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان مسائل کا سبب اختلاف اور اختلاف ادلہ وغیرہ جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق الرکن الثانی سے الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ الرکن الثانی جو ہے یہ فی شروط العقد، یعنی عقد نکاح کی جو شرائط ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے وہ فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے، اور دوسری فصل فی شہود، گواہان کے حوالے سے۔ والثالث، اور تیسری فصل جو ہے فی الصداق، مہر کے حوالے سے ہے، جو ہمارا الحمدللہ گزشتہ کئی اسباق سے موضوع بحث ہے، تو ہم الحمدللہ مہر کے حوالے سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی الفصل الثالث کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ والنظر فی الصداق، جب ہم صداق پہ یعنی مہر پہ گفتگو کریں گے تو یہ فی 6 مواضع، یہ 6 الگ الگ مواضع میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ الاول، پہلا حکمہ و ارکانہ، اس کے حکم اور ارکان کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، یہ کس وقت عورت کو ادا کیا جائے گا اس کے حوالے سے ہماری یہ بحث اور گفتگو ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ فی تشتیرہ، اس موضوع کے تحت حق مہر نصف کب ہوگا اس کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ التفویض و حکمہ، نکاح تفویض کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے گفتگو
اور 5ویں نمبر پہ الاسدقۃ الفاسدہ و حکمها، فاسد حق مہر اور ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے، اس کو امام رحمہ اللہ نے پھر 5 الگ الگ مسائل میں تقسیم کیا، وہ بھی گفتگو الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے، جاننے کی تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اور 6 نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر مہر میں اختلاف ہو جائے زوجین کا تو اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ الموضوع السادس جو ہے وہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اب زوجین میں اختلاف کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ان یکون فی القبض، کہ وہ ملکیت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے، خامد کہے میں نے دے دیا، عورت کہے میں نے نہیں لیا، او فی القدر، یا مقدار کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، اختلاف ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے او فی الجنس، یا جنس کے حوالے سے، او فی الوقت، یا وقت کے حوالے سے، آنی وقت الوجوب، وقت وجوب کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ ہم جو فی القدر والا مسئلہ ہے، یعنی مقدار والا مسئلہ، اس کا اختلاف، سبب اختلاف اور ادلہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا جو موضوع بحث ہے، پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے ان یکون فی القبض، یعنی کہ اگر وہ ملکیت کے حوالے سے ہو، پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے، اور امید واثق ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ جنس والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی سبق میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ اذا اختلف فی القبض، کہ ان دونوں کا اختلاف ہو جائے فی القبض، ملکیت کے حوالے سے یا قبضے میں لینے کے حوالے سے، فقالت الزوجۃ، بیوی یہ کہے، یعنی وہ جو عورت ہے اس خامد کی بیوی ہے، وہ یہ کہے کہ لم اقبض، میں نے مہر جو ہے وہ نہیں لیا، میرے قبضے میں نہیں آیا، میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ قبول سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے ملکیت میں نہیں لیا۔ وقال الزوج، اور خامد یہ کہے قد قبضت، تحقیق اس نے وہ مہر قبول کر لیا ہوا ہے، قبضے میں لے لیا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں آ چکا ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پہ مسئلہ درپیش ہے کہ یہاں پر خامد کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دیا ہوا ہے، جو دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے دے دیا، جبکہ جو لینے والا پرسن ہے یعنی عورت ہے وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے بھی نہیں لیا۔ تو فقال الجمہور، یہاں پہ جمہور اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے جو ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی مختلف ہے، ایک طرف جمہور ہے اور دوسری طرف امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ تو پہلے ہم جمہور کو دیکھتے ہیں جی۔ فقال الجمہور، تو جمہور جو ہے ان کا کہنا یہ ہے، جمہور فقہا کی رائے یہ ہے، القول قول المرأة، بات وہ عورت کی بات معتبر ہوگی، وبہ قال الشافعی، یہی قول، یہی رائے امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ہے، والثوری و احمد و ابو ثور، یہ امام شافعی، امام ثوری رحمہ اللہ، امام احمد اور ابو ثور رحمہ اللہ جو ہیں، ان ائمہ اور فقہا کی رائے یہی ہے، القول قول المرأة، کہ بات جو ہے وہ عورت کی ہی معتبر ہوگی۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، القول قولها، بات عورت کی معتبر ہوگی قبل الدخول، اگر یہ معاملات اور یہ اختلاف قبل مسیس، قبل الدخول بمعنی تعلقات زوجیت کے ہو، اگر یہ اختلاف تعلقات زوجیت سے قبل ہوا تو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ والقول قوله بعد الدخول، اور بعد الدخول بات جو ہے وہ مرد کی معتبر ہوگی۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ قبل الدخول اور بعد الدخول کا فرق کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے جمہور سے مختلف ہے، جبکہ جمہور بغیر فرق کے عورت کی بات کو معتبر مانتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو رائے کا فرق ہے قبل الدخول اور بعد الدخول والا، اس کا سبب یہ ہے کہ صداق کے مسئلے میں ہم گزشتہ اسباق میں تقریباً ہر مسئلے میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے قبل الدخول اور بعد الدخول جو ہے اس کا فرق کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر قبل الدخول ہو تو جو اصل العقد ہے اس کے فسخ ہونے کے زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں، اور بعض الدخول جو ہے
کئی مقامات پہ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی ایسا موقف اپنایا جو تحسیر والا ہے اور مہر مثل کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہاں کوئی اور اس کا ایک رائے اپنائی گئی فسخ سے ہٹ کے، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ قبل الدخول اور بعد الدخول کا فرق کرتے ہیں۔ اور آگے امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال بعض اصحابہ، بعض اصحاب مالکیہ نے کہا انما قال ذلك مالک، یہ بات امام مالک رحمہ اللہ نے اس وجہ سے کہی، کیوں؟ لأن العرف بالمدینہ، جو عرف مدینہ ہے یعنی اہل المدینہ کا عمل ہے، کان عندہم، ان کے نزدیک یہ عادت تھی اور ان کے نزدیک یہ کام تھا، یعنی یہ عمل اور رواج تھا، ان کا عمل اس بات پہ تھا کہ اللہ یدخل الزوج، یہاں تک کہ نہیں داخل ہوگا خامد، حتی یدفع الصداقہ، یہاں تک کہ وہ صداق کا کچھ نہ کچھ حصہ یا مکمل صداق دے نہ دے، یعنی جب تک مکمل صداق ادا نہ کر دے تب تک وہ شخص جو ہے تعلقات زوجیت قائم نہیں کر سکتا۔ یہ اصل الاختلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں اس معاملے میں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول جو ہے وہ اہل مدینہ کا عمل ہے، یعنی اہل المدینہ جو عمل کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اس عمل کو بنیاد بناتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو فقہ کا قاعدہ ہے کہ العادۃ محکمہ، عادات جو ہیں اس کو بھی محکم مانا جا سکتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ حجت تسلیم کرتے ہیں کئی معاملات میں۔ تو یہاں پہ بھی اصحاب مالکیہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جو تفریق فرمائی ہے قبل الدخول اور بعد الدخول والی، تو اس میں اصل اہل مدینہ کا عمل ہے کہ وہ جب تک صداق یا مہر ادا نہیں کر دیتے تب تک وہ دخول نہ کرتے، یعنی تعلقات زوجیت قائم نہ کرتے۔ تو اس وجہ سے اگر قبل الدخول ہو تو پھر جو ہے وہ عورت کی بات معتبر ہوگی، اور بعد از دخول ہو تو رواج اور عمل یہی ہے کہ وہ پہلے ادا کر چکے ہوتے، تو بعد از دخول معاملہ ہو تو پھر مرد کی بات جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ بَلَدٌ، اگر کوئی ایسا شہر ہو لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْعُرْفُ، جس میں ایسا رواج موجود نہ ہو، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَبَدًا، تو پھر بھی عورت کی بات جو ہے وہ اس میں معتبر مانی جائے گی۔ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا أَبَدًا أَحْسَنُ، اور یہ بات جو ہے وَالْقَوْلُ، اور یہ بات کہ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا أَحْسَنُ، کہ عورت کی بات ہمیشہ مانی جائے گی زیادہ بہتر ہے، لِأَنَّهَا، اس وجہ سے کہ مدعن علیہا، وہ عورت جو ہے وہ مدعا علیہ ہے، یعنی بعض اصحاب مالکیہ کے نزدیک وہ علاقے یا وہ مقام جہاں پر یہ رواج اور ایسا عمل نہیں ہے کہ قبل از دخول مہر کو ادا کیا جائے، تو ایسے علاقوں میں عورت کی بات جو ہے وہ ہر حال میں معتبر مانی جائے گی۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیکن مالک، لیکن امام مالک رحمہ اللہ جو ہے رعا قوت الشبہۃ التی لہ اذا دخل بها الزوج، امام مالک رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں قوت الشبہۃ التی، مضبوط اور بہتر یعنی دلائل کس کے ہیں، یعنی ایسا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے بعد زیادہ سچ کے قریب معلوم ہوتی ہے، تو جس کے بارے میں ایسا شبہ ہو اور اس کے دلائل قوی ترین ہو، الذی اذا دخل بها الزوج، جب خامد دخول کرے یا تعلقات قائم کر لے، تو پھر ہم قوت جو دلائل کی مضبوطی ہے نا ہم اس کو دیکھیں گے پھر۔ واختلف اصحاب مالک، اور امام مالک کے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ اذا طال الدخول، جب یہ معاملات تعلقات زوجیت والا لمبا ہو، حل یکون القول، تو کیا یہ قول جو ہے قولہ بیمین، یہ اس شخص کا قول، اس مرد کا قول، بیمین، یہ قسم کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، او بغیر یمین، یا بغیر قسم کے ساتھ، احسن، یہ بغیر قسم کے ساتھ ہی
قول درست ہوگا، اس کے حوالے سے پھر اختلاف ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کے دلائل مضبوط ہیں یا عمل اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں زیادہ قریص قیاس یا سچ کے قریب معلوم ہوتی ہے، ہم اس کو لیں گے۔ اور اس مسئلے میں ہمیں مرد کی بات جو ہے وہ زیادہ قوی اور مضبوط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اذا دخل بھی الزوج، خامد ایک دفعہ تعلقات زوجیت قائم کر چکا ہے، اور جب وہ تعلقات زوجیت قائم کر چکا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ جو مہر اس نے مقرر کیا، جو بات کر رہا ہے وہ اس بات میں سچا ہے۔ آگے ہم اپنا دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر جنس مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو کیا حکم ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا اخْتُلِفَ فِي جِنْسِ الصَّدَاقِ، جب اختلاف کر دیا جائے جنس صداق مہر کی جنس کے حوالے سے، فقال ہوا، مرد نے یہ کہا، مثلا مثال کے طور پہ، زوجتک علی هذا العبد، میں تیرے ساتھ نکاح کیا گیا، تیرے ساتھ یہ عقد کو قبول میں نے کیا، علی هذا العبد، اس غلام کے بدلے میں، وقالت ہیا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ زوجتک، میرا عقد تیرے ساتھ کیا گیا، علی هذا الثوب، ان کپڑوں کے معاملے میں، ان کپڑوں کے عوض۔ اب خامد جو ہے وہ غلام کہہ رہا ہے اور عورت جو ہے وہ کپڑے کہہ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے اب علماء کیا فرماتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فالمشہور فی المذہب، تو امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہما یتحالفان، ان دونوں سے قسم لی جائے گی، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، جب اگر وہ دونوں قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو وہ یتفاسخان، تو ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ ان کان الاختلاف، اگر یہ اختلاف قبل البناء، تعلقات زوجیت سے قبل ہوا ہے تو پھر یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ بعد البناء، اور اگر یہ تعلقات زوجیت کے بعد اختلاف ہوا ہے، ثبت، تو یہ نکاح درست ہوگا۔ وَكَانَ لَهَا، اور اس عورت کے لیے، صداق مثل، مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل سے مراد وہ جو ایک معیار مقرر کیا گیا اسی کو دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اسی معیار کو دیکھا جائے گا، جو ہم گزشتہ اسباق میں اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ ما لم یکن، جب تک وہ مہر مثل جو ہے، اکثر مما ادعت، وہ اس سے زیادہ نہ ہو جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے، یعنی جن کپڑوں کا عورت دعویٰ کر رہی ہے ان کی قیمت یا وہ کپڑے مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، او اقل مما اعترف به، اور وہ مہر مثل اس سے کم نہ ہو جس کا وہ مرد اعتراف کر رہا ہے، یعنی اگر وہ ایک غلام کا اعتراف کر رہا ہے تو اس غلام کی قیمت مہر مثل سے کم نہ ہو، یعنی ایسا مہر جو مہر مثل سے زیادہ نہ ہو اور مہر مثل سے کم نہ ہو، اس مہر کی طرف یہ دونوں لوٹ جائیں گے۔ وقال ابن القصاری، اور ابن قصار رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یتحالفان قبل الدخول، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے قبل الدخول، قبل الدخول تعلقات زوجیت سے قبل، بل قول قول الزوج بعد الدخول، اور جو اصل بات ہوگی بعد الدخول وہ پھر مرد کی بات جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ وقال اسبغ، اور امام اسبغ رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں القول قول الزوج ان کان یشبہہ سواء اشبہ قولها او لم یشبہ، اسبغ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القول قول الزوج، اس میں بات ہمیشہ مرد کی ہی معتبر ہوگی۔ ان کان یشبہہ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر مرد کی بات کے دلائل یا اس کے زیادہ سچ ہونے کے حوالے سے کچھ ادلہ موجود ہوں تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی۔ سواء اشبہ قولہما او لم یشبہ، یہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے قول میں زیادہ راجح موقف موجود ہیں یا دونوں کے پاس ادلہ موجود ہیں یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی موقف کے حوالے سے جو اسبغ والا ہے وہ یہی ہے، فَإِن لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُ الزَّوْجِ، اگر مرد کے پاس ایسے ادلہ یا ایسی بات یا ایسے قرائن موجود نہیں
جو مرد کو سچا ثابت کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں یا مرد کی بات کی تاکید اور تائید کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا، اور عورت کے پاس جو عورت کی بات ہے اس کے پاس یہ ادلہ موجود ہیں مشبہن جو اس کی بات کی تائید کرنے والی ہیں، کان القول قولها، تو اس وقت پھر جو ہے بات عورت کی معتبر ہوگی، وَإِن لَّمْ يَكُنْ قَوْلُهَا مُشْبِهًا، اور اگر عورت کے پاس بھی ایسی کوئی تائید یا ایسی دلیل یا کوئی قرینہ موجود نہیں، تحالفا، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، وَكَانَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ، اور پھر اس عورت کے لیے جو مہر مثل ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ وقول الشافعی فی هذه المسألہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس مسئلہ میں، وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل قولہ عند اختلافہما فی القدر، وہ ایسا ہی ہے جیسا ان کا اختلاف ہے فی القدر، اندازے میں، یعنی اندازے سے مراد مقدار کے حوالے میں، جیسا انہوں نے مقدار میں اپنی رائے پیش کی وہی رائے ان کی اس مسئلہ میں بھی ہے۔ جو بچہ تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ ہمارا جو اس سے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ سبق ہے اس کو بالتفصیل اور غور سے سنیں، اس میں الحمدللہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آنی میری مراد یہ ہے، امام رحمہ اللہ نے آگے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یتحالفان، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، ویتراجعان الی مہر المثل، اور وہ مہر مثل کی طرف لوٹ جائیں گے، بسبب قول الفقہاء بالتفاسخ فی البیع، اور فقہاء کا جو قول ہے فسخ والا، یہ فی البیع، بیع کے سلسلے میں، یعنی بیع کے ساتھ جو مشابہ قرار دے کے فسخ کے طرف جاتے ہیں، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ستعرف اصلہ فی کتاب البیوع انشاءاللہ، آپ ان کی اصل اور ان کی حقیقت کو انشاءاللہ کتاب البیوع میں جان جائیں گے۔ کتاب البیوع میں اس کے متعلقہ جو اصول، ضوابط اور قواعد ہیں آپ ان کو سمجھ جائیں گے، اس کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی سے، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے، الموضوع السادس کی تفصیل میں سے دو مسائل، نمبر 1 مہر کی ملکیت میں زوجین کے اختلاف ہو تو کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ اگر جنس مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو کیا حکم ہے، اس کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس میں فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ وغیرہ جو تفصیل ہے وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جو پڑھیں گے اس کا تعلق کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی سے، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے، الموضوع السادس کی تفصیل، اور اس میں سے مسئلہ یہ ہے کہ وقت مہر میں اختلاف کا کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع السادس کا ایک اجمالی خاکہ بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہم الرکن الثالث کا تعارف بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو ہمارا آئندہ سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارا الباب الثانی میں سے الرکن الثانی ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ الباب الثانی میں سے الرکن الثانی جو ہے اس کا تعارف الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ مسلسل دہراتے رہے تاکہ یہ ذہن نشین رہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کی اصل کیا ہے، جو ہمارے اسباق جاری و ساری ہیں ان کی اصل الاصول کیا ہے، تو وہ الحمدللہ ہم بار بار دہراتے رہے تو اور ساتھ ساتھ ہم ہر فصل اور ہر موضوع کا الموضوع الاول یا الفصل الاول جتنی بھی فصول ہماری گزری ہیں اس میں الحمدللہ ہم نے یہ ساتھ ساتھ خلاصہ جات اور اجمالی خاکہ جات وہ ہم بالترتیب دیکھتے رہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ یعنی اگلے سبق میں ہم الرکن الثالث کا تعارف دیکھ لیں گے، اور اس سے اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الرکن الثالث کی ابتدا اور تفصیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں کہ اگر مقدار مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو کیا حکم ہے، اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے، علماء کا جو طرز استدلال ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق ادلہ حاصل کریں اور فقہاء کے طرز استدلال کو جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔